میٹابولزم میں کیا رول ہے، ہم بائیو کیمسٹری کی ہیلپ سے اپنا ویٹ ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں، ان تمام مالیکیولز کو اسٹڈی کرنا، ان کے میٹابولزم کو ڈسکس کرنا۔ اگر ہم بائیو کیمسٹری یا میٹابولزم کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ہم اپنا ڈائٹ پلان کیسے بنا سکتے ہیں، آپ نے ایسی ڈائٹ اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے جس کی کیلوریز کم۔ سمپلی وی نیڈ ٹو ہیو اے برسک واک فار 20 to 30 منٹس۔ جتنا تیز آپ چل سکتے ہیں اتنا تیز آپ نے چلنا ہے، 20 سے 30 منٹ کے قریب۔ ہیلو السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پین ریلیف سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لائے ہیں جو بہت ڈفرینٹ بھی ہے۔ ہم نے آج سے پہلے اپنے اس پلیٹ فارم میں کبھی اس کا ایز سچ ڈسکس بھی نہیں کیا۔ بائیو کیمسٹری ایز این سبجیکٹ کے طور پہ تو بہت سے ڈاکٹرز نے، چاہے MBBS ڈاکٹر ہو، چاہے نیوٹریشنسٹ ہو، چاہے فزیوتھراپسٹ ہو، چاہے ڈینٹسٹ ہو، ہر کسی نے کہیں نہ کہیں اپنے سبجیکٹ میں پڑھا ہے۔ لیکن آج اس کا ہماری میٹابولزم میں کیا رول ہے، ہم بائیو کیمسٹری کی ہیلپ سے اپنا ویٹ ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی اور زیادہ انفارمیٹیو باتیں بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد طیب صاحب نے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر آف بائیو کیمسٹری ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں۔ ان کا اپنی اس فیلڈ میں مور دین اے ڈیکیڈ ہم کہہ سکتے ہیں، 14 سال سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے، اس میں ایکسپرٹیز رہ چکی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کی ریکارڈنگ کے لیے۔ جی تھینک یو۔ فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار یور انویٹیشن۔ بیسیکلی میں محمد طیب، تقریباً آلموسٹ 14 ایئرس تقریباً ہو گئے مجھے ایز اے بائیو کیمسٹری پڑھاتے ہوئے، اور بیسیکلی یونیورسٹی میں ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس میں ہم ٹیچنگ اور ریسرچ میں انوالو ہیں۔ اور بائیو کیمسٹری کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو بائیو کیمسٹری ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ لائف، باقی ساری چیزیں اگر ہم بات کرتے ہیں، لائف سب سے پہلے لائف ہے، تو لائف کی بیسک جو ہے یہ کچھ مالیکیولز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اس کی بیسک کے لیے، جن کو ہم بائیو مالیکیولز بولتے ہیں۔ تو بائیو مالیکیول جو ہیں یہ بیسک ہیں لائف کی۔ اگر لائف ہے تو اس کے بعد باقی سارے معاملات ہیں، تو ہم بیسیکلی ان بائیو مالیکیولز کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو بائیو کیمسٹری بیسیکلی حیاتیاتی اور کیمیائی تعامل جو ہے اس کا مطالعے کو کہتے ہیں ہم۔ حیاتیاتی ورڈ جو حیات سے ہے، حیات لائف، تو یہ اس میں ہم ایسے مالیکیولز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری لائف کے بیسک کمپوننٹس ہیں، جن کے بغیر لائف ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں بات کریں تو 4 امپورٹنٹ بائیو مالیکیولز ہیں ہمارے پاس۔ پروٹینز ہیں جس کو ہم لحمیات بھی بولتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں جس کو نشاستیں بھی کہتے ہیں، فیٹس ہیں جس کو روغنیات ہم بولتے ہیں، اور نیوکلک ایسڈس جن کو ہم جینیاتی مواد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان تمام مالیکیولز کو اسٹڈی کرنا، ان کے میٹابولزم کو ڈسکس کرنا، یہ بائیو کیمسٹری میں بیسیکلی آتا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کی کہ بائیو کیمسٹری کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں میٹابولزم، تو میٹابولزم سے کیا مراد ہے؟ میٹابولزم بیسیکلی ایک مجموعہ ہے مختلف ری ایکشنز کا جو ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، لائک ہم خوراک جو لیتے ہیں، یہ خوراک اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، ڈائجیشن ہوتی ہے، خون میں شامل ہو جاتی ہے، باڈی اس کو یوز کرتی ہے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، لائک انرجی پروڈکشن ہے، ہمیں انرجی چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یہ سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، ان تمام کو انرجی چاہیے۔ لائک اگر ہم سو رہے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے ریسپیریٹری سسٹم ہے، ہمارا سینسری سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم جو ہیں ان کو انرجی چاہیے۔ اب انرجی پروڈکشن کہاں سے ہونی ہے، یہ اس کے لیے ہمارے پاس ری ایکشنز ہیں بہت سارے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی ہم میڈیسن لیتے ہیں فار ایگزامپل، اب وہ میڈیسن لے لی، اس کا امپیکٹ آ گیا، یہ تو ہے ایک اپیرنٹ چیز۔ ایکچولی وہ میڈیسن جو ہے وہ کیسے ہماری باڈی میں گئی، اس نے کیسے کام کیا، اور جب کام کر لیا تو اس کے بعد اس کو ریموو بھی کرنا، یہ تمام پروسیس جو ہیں یہ بیسیکلی ری ایکشنز بیسڈ ہیں۔ تو یہ ری ایکشنز جو ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کو کلیکٹیولی ہم میٹابولزم کی ٹرم یوز کرتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، جو بیسیکلی جو بھی ہم نے کھایا ہے، انٹیک کیا ہے، اس کی ڈائجیشن ہو رہی ہے، اور وہ کیسے ہو رہی ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم میٹابولزم۔ بیسیکلی میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم نے کھانا کھا لیا، اتنا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہضم ہو گیا، اس سے ہمیں طاقت ملے گی، لیکن بائیو کیمسٹری کیا کہتی ہے کہ اس نے اگر ڈائجسٹ ہونا ہے، ڈائجیشن کا پروسیس جو اس میں کون سے کمپوننٹس انوالو ہیں، انزائمس کی ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، خامرے اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ
کیسے کام کریں گے, کیسے کمپلیکس اسٹرکچرز جو ہیں وہ ٹوٹ کے سمپل مالیکیولز بنیں گے, اس کے بعد وہ ایبزارب ہوگا, بلڈ کا حصہ بن جائے گا, پھر وہ سیلز کی طرف موو کرتے ہیں. دس از ویری کمپلیکیٹڈ. پھر سیلز جو ہیں ان مالیکیولز کو ایز اے سورس آف انرجی یوز کرتے ہیں, انرجی پروڈکشن, اس انرجی کو پھر ہم یوز کر رہے ہیں اپنی باڈی کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. اور پھر اب ایکٹیویٹیز ہو گئی, پھر ویسٹ بنے کچھ ہماری باڈی میں, اب وہ ویسٹ ان کو ریموو بھی کرنا ہے. یہ تمام جو پروسیس ہیں یہ ریئیکشن بیسڈ ہیں بیسیکلی. تو ان ریئیکشنز کے مجموعے کو ہم میٹابولزم کا نام دیتے ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے, تو اور اس میں ہمارا جو ہے ہم ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں, تو اس میں کیٹو ڈائٹ جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے, تو اس کا ہمارے میٹابولزم سے کیا تعلق ہے؟ جی, یہ آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے بات کی ہے موٹاپے کے حوالے سے اور زیادہ کھانے کے حوالے سے, اور دوسرا آپ نے کیٹو ڈائٹ کی بات کی. تو اس کے اوپر ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں. زیادہ کھانے سے موٹاپا ہونا یہ بیسیکلی ایک فیکٹر ہے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز وچ آر کلیکٹیولی رسپانسبل فار موٹاپا, جس کو ہم کہہ رہے ہیں اوبیسٹی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, ڈی این اے کی ہم نے بات کی, جینیاتی مواد جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک ایسا مٹیریل ہے جو انہیریٹنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹرانسفر آف انفارمیشن فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگس, ہم میں ہمارے پیرنٹس سے جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوئی اس کے لیے یہ ڈی این اے بیسیکلی. تو ڈی این اے کیا چیز ہے؟ یہ جینز ہوتے ہیں. اس میں دیر آر سم جینز وچ آر آلسو رسپانسبل فار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فار یہ اوبیسٹی, موٹاپا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے رسپانسبل ہو سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی ڈائٹری ہیبٹس, آپ کیا کھا رہے ہیں. آپ ہائی کیلری ڈائٹ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, آپ لو کیلری ڈائٹ کھا رہے ہیں, یہ دوسرا فیکٹر آ گیا. تیسرے نمبر پہ بیسیکلی جو فیکٹر ہے امپورٹنٹ ہے وہ آتا ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ڈے ٹائم میں. مطلب اگر ایک بندہ کچھ ڈائٹ لے رہا ہے اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہے, تو اس میں آبویسلی وہ موٹا نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے اگر آفس میں وہ کام کر رہا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس نے کام کرنا ہے, تو آبویسلی سیم ڈائٹ اس میں موٹاپے کا باعث بنے گی. پھر اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور فیکٹر جس کو ہم میٹابولک ریٹ کہتے ہیں. کچھ لوگوں میں میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے, کچھ میں کم ہوتا ہے. جس باڈی کا میٹابولک ریٹ تیز ہے وہ موٹا نہیں ہو سکتا, مطلب اس نے کس سپیڈ سے انرجی کو یوز کرنا ہے. میں آپ کی بات یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اتنا کھاتی ہوں, یا لڑکیاں موسٹلی کہتی ہیں کہ یہ تو اتنا کھاتی ہے لیکن پھر بھی موٹی نہیں ہوتی, ہمیں تو ہوا بھی لگتی ہے, ہم موٹے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی بیس پہ کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. باقی جو جینیٹک ہے اس کیس میں, موٹاپے کے کیس میں, وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو ٹھیک کر لیں تو. اچھا, دوسرا جو آپ نے بات کی وہ کیٹو ڈائٹ کے حوالے سے. کیٹو ڈائٹنگ کا بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ینگسٹر میں تھوڑا سا زیادہ ہے, وزن کو کم کرنا. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پہلے میں آپ کو ایک ہیلدی ڈائٹ کی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں. ہیلدی ڈائٹ بیسیکلی یہ ڈفرینٹ گروپس جو ہم نے پہلے بات کی, کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں, منرلز ہیں, وائٹامنس ہیں, یہ اسینشل کمپوننٹ ہے ایک ہیلدی ڈائٹ کا. اگر آپ کی ڈائٹ میں یہ سارے کمپوننٹس موجود ہیں تو آپ کی باڈی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. لیکن جب ہم آتے ہیں ڈائٹنگ کی طرف, ڈائٹنگ اگر پراپر ہو پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر آپ کی ڈائٹنگ میں آپ باقی سارے فوڈ جو گروپس ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی ایک پہ فوکس کرتے ہیں, جیسے یہ کیٹو ڈائٹ کی فار ایگزامپل, تو پھر پرابلم ہوگی. اللہ پاک نے ہماری باڈی بڑی یونیک بنائی ہے اس میں, لیکن ایک چیز ہے کہ یہ تمام ضروریات اپنی پوری نہیں کر سکتی. مطلب اس میں کچھ کمپوننٹس آتے ہیں جو ہمیں ایز اے پارٹ آف ڈائٹ لینے پڑیں گے اگر ہم نارمل سروائیو کرنا چاہتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل کچھ ایسے امائنو ایسڈز ہیں, پروٹین کے جو بیسک کمپوننٹ ہے امائنو ایسڈ, اسینشل امائنو ایسڈز کو ہم بولتے ہیں. اسی طرح کچھ اسینشل فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ ڈائٹ کے پارٹ پہ نہیں لیں گے تو پھر پرابلمس ہوں گی, ہماری باڈی نارمل سروائیو نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے وائٹامنز, منرل, اسینشل جو کمپوننٹس ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے. اگر ہم صرف کیٹو ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, کیٹو ڈائٹ میں آپ ایک گروپ جو فیٹس والا گروپ ہے اس کو آپ پرومیننٹ کر دیتے ہیں, دوسروں کو یا تو نگلیجیبل کر دیتے ہیں یا نگلیکٹ کر دیتے ہیں.
یہاں پر پھر پرابلم کیا ہوگا, یہاں پر اگر تو ایک شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے یہ ہے پھر تو ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ آئے گا, لیکن اگر ہم ایک پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کیٹو ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پرابلمس آنی شروع ہو جائیں گی. پرابلمس کیا آئیں گی؟ لائک کیٹو ڈائٹ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کیٹون باڈیز کی طرف جاتی ہے, باڈی انرجی پروڈکشن کے لیے. کیٹون باڈیز جو ہیں یہ ایسے مولیکیولس ہوتے ہیں جو ایسڈک ان نیچر ہیں. اب جب پرسسٹنٹلی یہ ایسڈک کمپوننٹس بنتے رہتے ہیں تو یہ ہماری بلڈ میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بلڈ کی پی ایچ تھوڑی سی سلائٹلی لوور سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ہم ایک بہت لمبے عرصے کے لیے کیٹو ڈائٹ پہ رہیں گے تو اس سے پرابلم کیا ہوگا, اس سے ہماری باڈی کوما کی طرف یا الٹیمیٹلی ٹورڈ ڈیتھ بھی جا سکتی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ایکچولی جب ہم اپنا ڈائٹ پلان جو اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایسیڈک ان نیچر مطلب ہمیں بلڈ کی پی ایچ تک پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ اگر ہم باقی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے. ایکچولی دیکھیں, جب ڈائجیشن ہو جاتی ہے ہماری خوراک جو ہے اس کی ڈائجیشن ہوگی, اس نے ابزارب ہونا ہے. اب وہ جو نیوٹرینٹس ہیں اس نے خون کے اندر جانا ہے. خون جو ہے ایز اے ٹرانسپورٹری میکانزم کام کر رہا ہے, اس نے ٹرانسپورٹیشن کرنا ہے باڈی سیلز کی طرف. تو اب جب کیٹون باڈیز بنیں گی تو انہوں نے بلڈ کے تھرو پھر موو کرنا ہے. اب جب یہ بلڈ میں آئیں گی تو آبویسلی یہ ایسڈک ان نیچر ہے, نو ڈاؤٹ یہ سلائٹلی ایسڈک ہوتی ہیں, لیکن کامولیٹیو امپیکٹ جب آتا ہے تو اس کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. اب پی ایچ جب سلائٹ پی ایچ کی چینج آئے گی بلڈ میں تو وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ آتا ہے. اچھا, تو پھر اگر ہم بایو کیمسٹری یا میٹابولزم کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ہم اپنا ڈائٹ پلان کیسے بنا سکتے ہیں, کہ ہم تھوڑا سا اس کی روشنی میں اگر بات کریں تو ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ جی, اب یہ والا جو کام ہے بیسیکلی نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ اس پہ بڑا ایک ہیوی وہ چارج کرتے ہیں اور بڑے ہی آپ کو ایکسپینسو قسم کے ڈائٹ پلانز دیتے ہیں. تو میں آپ کو بایو کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسا ڈائٹ پلان دینے جا رہا ہوں جو بہت ہی سمپل اور سستا بھی آپ کہہ لیں ہے اور نیئر ٹو نیچر وہ بیسیکلی ہوگا. اس میں بیسیکلی 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہوں گے دیٹ نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ. اس میں سب سے پہلے میں جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے لو کیلوری ہیلدی ڈائٹ. دوسرا اس میں ایکسرسائز. لو کیلوری ہیلدی ڈائٹ سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایسی ڈائٹ اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے جس کی کیلوریز کم ہوں. اس میں اپنے فاسٹ فوڈ نکال دیں اپنی لائف سے, اور ہیلدی لو کیلوریز مینز کہ آپ فروٹس ویجیٹیبلس اس سائڈ پہ آ جائیں. آپ بوائلڈ چیزیں کھانا شروع کریں, بوائلڈ چکن ہے, میٹ ہے, سوپ ہے, ویجیٹیبل سوپس ہیں, آپ یہ یوز کریں. ریسیپیز بڑی بڑی اچھی مزیدار ریسیپیز مل جاتی ہیں ہمیں نیٹ سے. تو اس ایک تو یہ کمپوننٹ ہے. اب اس میں پارٹیکولرلی دوسرا جو کمپوننٹ ہے ہیلدی, جو پہلا میں نے کہا کہ لو کیلوری اور ہیلدی ڈائٹ. ہیلدی ڈائٹ سے مراد ہے کہ آپ کے تمام فوڈ گروپ سے اس میں اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک فوڈ گروپ پہ آپ فوکس کر لیں. دوسرا جو ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز کے لیے میں آپ کو کوئی گیجٹس نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی اسپیشل آپ جائیں جم جائے بغیر گزارا, نہیں. سمپلی وی نیڈ ٹو ہیو اے برسک واک فار 20 to 30 منٹس. جتنا تیز آپ چل سکتے ہیں اتنا تیز آپ نے چلنا ہے, 20 سے 30 منٹ کے قریب ڈیلی. اب یہ تو بات ہو گئی, ہم نے کہا کہ لو کیلوری ہیلدی ڈائٹ لینی ہے, دوسری سائڈ پہ ہم نے کہا ایکسرسائز کرنی ہے. کنٹرول کہاں پہ ہے؟ کنٹرول تو ضروری ہے. ایک ہیلدی باڈی جو ہے رفلی اگر ہم یہ کہیں کہ 2000 کیلوریز اس کو چاہیے ڈیلی انرجی پوری کرنے کے لیے, تو اس میں کنٹرول ہم نے یہ لگایا کہ ہم نے 1000 کیلوریز ایز اے پارٹ آف ڈائٹ لینی ہے. 1000 کیلوریز جو ہیں وہ آپ کی جو فیٹس اسٹور ہوئی ہیں باڈی میں وہاں سے آئیں گی. اب وہ 1000 کیلوریز کے لیے اب ہم آپ کو یہ بھی ریسٹرکشن نہیں دے رہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. ہم نے کیلوریز آپ کو بتا دی, 1000 کیلوریز آپ نے انٹیک کرنی ہے ڈیلی. وہ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کھانا چاہیں. لیکن کیلوریز کیسے کاؤنٹ ہوں گی؟ اس کے لیے ہمارے پاس موبائل ایپس موجود ہیں کیلوریز کاؤنٹر. وہ آپ سرونگ کی بیس پہ اپنی کیلوریز جو ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی کیلوریز کے اپنی پسند کے مطابق کیلوریز کی بیس پہ آپ نے ڈائٹ اپنی سلیکٹ کر لی, وہ آپ انٹیک کر رہے ہیں, پلس ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اس سے آپ تھوڑا سا آپ کو پیشنس شو کرنی پڑے گی, اینڈ مائٹ بی ان 1 to 2 months you will
فیل کہ آپ کی باڈی کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور یہ ایک نیچرل, سیف اور ہیلدی وے سے آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں اس سے, بغیر کوئی ایکسپینسو گیجٹس اور چیزوں کو یوز کرتے ہوئے. اچھا میں آپ سے ایک جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی کہ ہم نے پیزا برگرز وغیرہ کو تھوڑے ٹائم کے لیے اوائڈ کریں. بالکل. اور جو ہمارے موبائل میں ایپس ہوتی ہے, کیلوریز والی ایپ ہوتی ہے, اس کے اندر اپنا 1000 کیلوریز کا ایک چارٹ بنا لیں کہ میں نے اتنا کھانے کے جس میں میری 1000 کیلوریز ہیں, باقی 1000 کیلوریز میری باڈی خود ہی فیٹ کو ایٹ کر کے پورا کر لے گی. اور اس میں 20 to 25 منٹس کی برسک واک کریں, اور 1 to 2 months ہم اس کو فالو کریں تو ہمیں ہماری باڈی کی بایو کیمسٹری, ہمارے مالیکیولز ہمیں خود ہیلپ آؤٹ کریں گے وہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے میں. ایگزیکٹلی, یس. تو اس میں ایک اچھے طریقے سے آپ ویٹ کم. اب ایک لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سڈنلی ویٹ ریڈیوس ہو جائے. یہ سڈن ریڈیوس جو ہے یہ مائٹ بھی ایک نارمل چیز نہیں ہے. سڈنلی ویٹ ریڈیوس ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے. تو سڈن ریڈیوس پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. گریجولی ہم کم کریں گے تو یہ ایک نیچرل وے سے کم ہوگا اور یہ سیف ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب, آپ نے ہمیں اتنا انفارمیٹیو اور اتنا افیکٹو کمیونیکیشن بتایا, بیکاز بایو کیمسٹری ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کرتے. آج آپ کے تھرو فرسٹ ٹائم ہمارے پینل پہ ہم لوگ, میں فرسٹ ٹائم جو کہوں گی کہ ڈسکس کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. مجھے پوری امید ہے ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈائٹ پلان کو اپنے اکارڈنگلی سیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی باڈیز میں اچھے ڈفرینس بھی آئیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور مجھے ہمارے ناظرین سے بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. کوئی بھی کویشچن ہو کائنڈلی ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ.